اور یہاں آپ سے ایک اہم خبر شیئر کریں، آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے سینئر لیڈر کی مبینہ گفتگو 9 مئی کے واقعات پہلے سے طے شدہ تھے۔ سمسام بخاری کی گفتگو میں تہلکہ خیز انکشافات 9 مئی کے واقعات پر پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں بات ہوئی۔ اجلاس میں قاسم سوری، شہریار آفریدی، مراد سعید بھی شریک تھے۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے اسلام آباد بیورو چیف طارق چودھری سے۔ طارق چودھری، ابھی ہی عطادارڑ نے ایک انکشاف کیا ہے کہ سمسام بخاری کی جو آڈیو ہے وہ انہوں نے سنوائی ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، یہ سمسام بخاری صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی اے بھی تھے اور صوبائی وزیر بھی رہے ہیں بزدار صاحب کے کابینہ میں، اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب کی کابینہ میں بھی۔ ان کی یہ جو گفتگو ہے بڑی اہم ہے، جس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جب پی ٹی آئی گرفتار ہوئے تھے تو اس سے پہلے کور کمیٹی نے یہ طے کر لیا تھا، جس میں وہ نام بھی بتائے ہیں مراد سعید صاحب کا، اور اس کے علاوہ قاسم سوری اور دیگر اہم لوگ، کہ وہ کس طرح سے انہوں نے پلان کیا کہ گرفتاری کے بعد جو ہے وہ کیا ریئیکشن کرنا ہے، کیسے رد عمل دینا ہے، کن کن جگہوں کی طرف جانا ہے۔ اور پھر اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے اس موقع پر موجود نہیں تھے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ ان کی جو لیک ہوئی ہے آڈیو، جس کو ابھی بارڈ صاحب نے بھی سنوایا ہے، یہ ان کی وہ گفتگو ہے جو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور یہ گفتگو جو ہے اب وہ ریکارڈ شکل میں منظر عام پر آ گئی ہے، آڈیو کے شکل میں، جس میں انہوں نے 9 مئی کے جو الزامات تھے پی ٹی آئی پر اور چیئرمین صاحب پر کہ انہوں نے اشتعال دیا، ان کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔ جی اچھا طارق چودھری، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آڈیو مطلب کب کی جو ہے اب انہوں نے سنوائی ہے؟ کیونکہ اس بات کو تو کافی وقت گزر گیا ہے تب سے لے کے اب تک، تو ایسی کوئی بھی آڈیو سامنے نہیں آئی تھی۔ دیکھیں، یہ جو گفتگو وہ کیا کر رہے ہیں، جو میں نے خود سنی ہے آڈیو، اس میں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات سے کچھ روز پہلے کی گفتگو ہے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے سے پلان کیا جا رہا ہے۔ پلاننگ کے بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں۔ اب یہ گفتگو کب ریکارڈ ہوئی ہے اس کے بارے میں تو مجھے معلومات نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ جو نریشن ہے اس میں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو رد عمل تھا، جو ریئیکشن تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں کا، وہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ لیڈرشپ نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر اس کا کیا رد عمل دینا ہے، کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے۔ جی اچھا طارق چودھری صاحب، اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر یہ اسٹیبلش ہونا ابھی باقی ہے کہ یہ آڈیو اصلی ہے یا نقلی ہے، اس بنیاد پہ تو چیزیں نہیں اخذ کی جا سکتی یا کنکلوژن ڈرا نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ظاہر ہے، نہ میں کنکلوژن ڈرا کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کر سکتے ہیں۔ یہ تو اب جو مبینہ جو صاحب ہیں سمسام بخاری صاحب ہیں، یا اس کی تردید وہ کریں گے کہ یہ گفتگو ان کی نہیں ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ آگے آئے، کوئی ذمہ دار آدمی وہ آگے آئے اور وہ کہے کہ یہ غلط ہے، یا پھر یہ کہ اس کا ٹیکنیکل فرانزک ہو۔ تو 3-4 صورتیں ہیں، وہ میں نے عرض کر دی ہیں کہ یا متعلقہ فرد جو ہے وہ اس کو جو جھٹلائے، یا جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے وہ جھٹلائیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کی فرانزک ہو۔ طارق، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے۔ بریگیڈیئر حارث نواز نے ہمیں جوائن کیا ہے، اسی پر ان سے تجزیہ لیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے، اس میں جو بھی گفتگو ہے وہ بھی آپ سن رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ دیکھیں، اس میں تو I'm very certain about it. It was a planned issue 9 مئی کا، اور 3-4 دن پلاننگ ہوئی تھی۔ They had passed instruction. There were lot of other بھی tapes ہیں لوگوں کے پاس چل رہی ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے